انسانی تاریخ میں ہمیشہ ایسے گروہ پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے دین کو اپنی طرف سے گھاڑ لیا۔ کبھی وہ اللہ کی نعمتوں کو حرام قرار دیتے ہیں اور کبھی زینت و پاکیزہ چیزوں کو گناہ کا نام دے دیتے ہیں، حالانکہ اللہ نے یہ سب نعمتیں انسان کے لیے ہی پیدا کی ہیں تاکہ وہ ان سے فائدہ اٹھائے، شکر ادا کرے اور اعتدال کے ساتھ زندگی گزارے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو، کس نے اللہ کی اس زینت کو حرام کر دیا جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا تھا، اور کس نے خدا کی بخشی ہوئی پاک چیزیں ممنوع کر دیں؟ کہو یہ ساری چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی ایمان لانے والوں کے لیے ہیں اور قیامت کے روز تو خالصتاً انہی کا حصہ ہوں گی۔ اس طرح ہم اپنی باتیں صاف صاف بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھنے والے ہیں۔ الاعراف 32۔ ناظرین، یہ آیت ان جاہلانہ نظریات کی جڑ کاٹ دیتی ہے جن میں خدا کی نعمتوں کو گناہ کا سبب قرار دیا جاتا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے اپنی زمین کی ساری زینتیں اور پاکیزہ رزق انسان ہی کے لیے پیدا کیے ہیں۔ اس کا منشا ہرگز یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ خود اپنی دی ہوئی چیزوں کو اپنے ہی بندوں پر حرام قرار دے۔ اگر کوئی مذہب یا نظام اخلاق ایسی چیزوں کو حرام یا قابل نفرت قرار دیتا ہے جو اللہ نے حلال کی ہیں، تو یہ اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ وہ خدا کی طرف سے نہیں ہے۔ اہل ایمان کے لیے یہ ایک بڑی دلیل ہے۔ دنیا میں اگرچہ اللہ کی نعمتیں سب کو ملتی ہیں، ایمان والوں کو بھی اور کافروں کو بھی، بلکہ بعض اوقات کافر زیادہ مال و دولت اور آسائشوں سے نوازے جاتے ہیں، لیکن یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ یہاں اصول، آزمائش اور مہلت پر قائم ہے، مگر آخرت کا معاملہ بالکل مختلف ہوگا۔ وہاں صرف ایمان والوں کو عزت ملے گی۔ صرف وفادار بندوں کو ہی اللہ کی زینتیں اور پاکیزہ نعمتیں نصیب ہوں گی۔ جنہوں نے اپنے رب کے رزق پر پرورش پائی اور پھر اسی رب کے خلاف بغاوت کی، وہ وہاں ان نعمتوں سے بالکل محروم کر دیے جائیں گے۔ یہی قرآن کا طرز استدلال ہے کہ وہ انسان کو اس کی فطرت اور عقل کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اگر خدا کی پیدا کردہ چیزیں فطرتاً اچھی اور پاکیزہ ہیں تو انہیں حرام ٹھہرانا دراصل اللہ پر جھوٹ باندھنے کے مترادف ہے۔ دین کی اصل روح یہ ہے کہ بندہ اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائے، شکر کرے اور ان میں کسی قسم کی زیادتی یا تحریف نہ کرے۔ اے اللہ، ہمیں اپنی نعمتوں کی قدر کرنے والا، ان پر شکر بجا لانے والا اور اپنی دی ہوئی زینتوں کو حدود کے اندر استعمال کرنے والا بندہ بنا۔ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرما جو تیرے رزق پر پل کر تیرے ہی مقابلے میں کھڑے ہوتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔